تو حج کا تفصیلی بیان میں کل شروع کروں گا، لیکن آج میں عمرے اور حج کے ارکان اور فرائض اور واجبات بتانا چاہوں گا۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ عمرے کے یہ ارکان ہیں، حج کے یہ ارکان ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ تقسیم آپ نے نہیں کی۔ یہ تقسیم کن کی طرف سے ہے؟ میرے بھائی توجہ، یہ تقسیم علماء کرام کی طرف سے ہے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر غور کیا، قرآن پاک کی آیات کے اوپر غور کیا، اور غور کر کے نتیجہ نکالا کہ حج میں اس عمل کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، یہ رکن ہوا، یعنی کہ اس کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں، اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے۔ رکن کا متبادل، رکن اور فرائض، جس کو کئی لوگ فرائض کہتے ہیں، میں رکن کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی متبادل نہیں ہوا کرتا۔ رکن رہ گیا تو حج گیا۔ اور اس کے بعد ان آرڈرز کا نمبر ہے جنہیں واجب کہا جاتا ہے۔ واجب کا مطلب اردو میں بھی کیا ہوتا ہے؟ لازمی، ضروری، لیکن ان کا متبادل موجود ہے۔ بکرے سے کام چل جائے گا، بکرے سے کام چل جائے گا، تو یہ واجب ہوتی ہیں چیزیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عمرے کے ارکان کون سے ہیں اور حج کے ارکان کون سے ہیں، عمرے کے واجبات کون سے ہیں اور حج کے واجبات کون سے ہیں۔ چونکہ یہ تقسیم ہے علماء کرام کی طرف سے، کن کی طرف سے؟ تو عام طور پہ ان کا اتفاق ہے کہ ایک چیز رکن ہے، اس کو سب نے رکن کہا ہے۔ کہیں کہیں پہ اختلاف بھی ہے۔ ایک عالم دین سمجھتا ہے کہ یہ چیز رکن ہے، دوسرا عالم دین کہتا ہے نہیں، اتنی اہمیت نہیں، رکن نہیں بلکہ واجب ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، علماء کرام کی باتوں میں آ کے ایسی چیزوں کو چھوڑنا۔ تیسرا نمبر ہے سنت چیزوں کا۔ کن چیزوں کا؟ اب سنت چیزیں کون سی ہیں جن کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ رکن کی طرح اہم نہیں ہے، واجب کی طرح بھی اہم نہیں ہے، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے میرے بھائیوں، اور آپ کی سنت کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، آپ کی سنت کو سینے سے لگانا چاہیے۔ اور پھر وہی بات کہ جن چیزوں کو علماء کرام نے سنت قرار دیا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز سنت نہیں بلکہ واجب ہو، کیونکہ تقسیم کن کی ہے؟ علماء کرام کی، آپ کی آسانی کے لیے۔ تو اس کو آپ سمجھیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، لیکن جان بوجھ کے نہ سنت چھوڑیں، نہ واجب چھوڑیں، نہ رکن چھوڑیں۔ میرے بھائی، سب سے پہلے آتے ہیں عمرے کے ارکان اور واجبات کی طرف۔ ارکان کے بارے میں میں نے کیا کہا تھا؟ ارکان کون سی چیزیں ہیں جو اتنی ضروری ہیں کہ ان کا کوئی متبادل نہیں ہے؟ اگر ایک بھی رکن چھوٹ گیا تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، نیت۔ نمبر ایک کیا میرے بھائیو؟ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، نیت کے بغیر یعنی کہ عمل نہیں ہوگا۔ نیت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہاں نیت سے کیا مراد ہے۔ آپ کا ایک دوست آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عمرہ نہیں کروں گا، لیکن ویسے آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا، احرام بھی پہنوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن عمرے کا میرا ارادہ نہیں ہے۔ اب وہ طواف کے چکروں میں بھی آپ کے ساتھ رہا، صفا مروہ کے چکروں میں بھی آپ کے ساتھ رہا، بلکہ دعائیں آپ کو پڑھاتا رہا، بال بھی اس نے کٹوا لیے، سارا کچھ اس نے کیا، لیکن اس نے اس نیت سے نہیں کیا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ تو کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ نیت، کہ آپ یہ سوچ کر احرام میں داخل ہوں کہ میں عمرہ کرنے لگا ہوں۔ اور یہ نیت کہاں سے ہوگی؟ نہیں، دل سے ہوگی۔ کس جگہ سے ہوگی؟ مکاح سے۔ اس کا نمبر آگے آئے گا، فی الحال میں بتا رہا ہوں کہ نیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر آپ نے مکاح سے نیت نہیں کی، آگے چل کے کر لیا، عمرہ ہو جائے گا، چونکہ مکاح سے نہیں کی جرمانہ پڑے گا، لیکن عمرہ ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نیت کا ہونا۔ اور نیت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دل سے ہوگی، زبان سے نہیں۔ زبان سے تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم عمرۃ، اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، یہ نیت نہیں ہے، یہ تلبیہ ہے، لبیک تلبیہ۔ دوسرا رکن میرے بھائیو، بیت اللہ کا طواف۔ دوسرا رکن کیا ہے میرے بھائیو عمرے کا؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، انہیں بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے، آرڈر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے، مسلم شریف میں آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے گئے تو وہ صحابہ کرام جو قربانی کا جانور نہیں لے کر گئے تھے، آپ نے ان سے کیا کہا کہ تم طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو اور بال کٹوا لو، تاکہ کیا ہو جائے؟ عمرہ ہو جائے۔ تو آپ عمرے کے ارکان بتا رہے ہیں کیا؟ کہ بیت اللہ کا طواف کرو۔ تو اس لیے بیت اللہ کا طواف جو ہے یہ دوسرا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ صفا مروہ کے مابین دوڑنا چلنا، جس کو ہم سعی کہتے ہیں، یہ بھی رکن ہے، اگرچہ کچھ علماء کرام نے کہا کہ رکن نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی رکن ہے۔ امام دارقطنی، امام احمد روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسعوا، کہ سعی کرو، فإن اللہ كتب علیکم السعی، اللہ نے سعی تمہارے اوپر فرض قرار دی ہے۔ اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے حج عمرے کو مکمل نہیں کرے گا جو صفا مروہ کے مابین چکر نہیں کاٹے گا۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ میرے بھائی تین ارکان ہوئے کس کے؟ عمرے کے۔ کون کون سے دہرائیں گے میرے ساتھ؟ نمبر 1، نمبر 2 طواف، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی۔ عمرے کے واجب جو ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 میقات سے نیت کرنا، نیت کرنا رکن ہے لیکن میقات سے کرنی چاہیے، یہ واجب ہے۔ اگر آپ میقات سے نہیں کریں گے تو دم پڑے گا، بکرا پڑ جائے گا، لیکن نیت چونکہ کر لی ہے عمرہ ہو جائے گا، چاہے آگے چل کے کی ہے، آگے چل کے آپ نے نیت کر لی، رکن ادا ہو گیا، لیکن میقات سے کرنا واجب تھا، وہ واجب آپ نے چھوڑ دیا تو کیا پڑے گا؟ دم پڑے گا۔ نمبر 2 صفا مروہ کے بعد سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، یہ دوسرا واجب ہے۔ سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ کیا ہے؟ جو آدمی سر کے بال نہیں کٹوائے گا، نہیں منڈوائے گا، اس کے اوپر دم پڑے گا۔ میرے بھائی اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی نا کہ واجب کون سی ہیں، ارکان کون سے ہیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ بکرا پڑا ہے کہ نہیں پڑا، ورنہ مولویوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں آپ۔ تو یہ چیزیں سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ تو عمرے کے ارکان کتنے ہوئے؟ 3، واجب کتنے ہوئے؟ 2، باقی چیزیں میرے بھائیوں سنت ہیں۔ اب آتے ہیں حج کی طرف۔ حج کے ارکان 4 ہیں۔ حج کے ارکان کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 طواف کرنا۔ کون سا طواف؟ جس کو طواف زیارت آپ کہتے ہیں، ویسے اس کا نام طواف افادہ بھی ہے، اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ طواف افادہ، یعنی کہ 10 طریق والا طواف۔ 10 کو نہیں کر سکے 11 کو کر لیں، 11 کو نہیں کر سکے 12 کو کر لیں، کریں ضرور۔ یہ طواف حج میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کتنی اہمیت رکھتا ہے اس کا اندازہ ایک تو اس آیت سے ہوا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بیت اللہ کا طواف انہیں کرنا چاہیے، آرڈر ہے۔ دوسرے نمبر پہ جناب عائشہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا حج کے آخر میں جب مدینہ آنے لگے تو پتہ چلا کہ جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آئے ہوئے ہیں۔ کن کو حیض آئے ہوئے ہیں؟ نام لیں میرے بھائی، مسئلہ یاد کریں، اس حدیث کا سبق ہے۔ کن کو حیض آئے ہوئے ہیں؟ جناب صفیہ، میری اور آپ کی ماں، نبی علیہ السلام کی بیگم جناب صفیہ کو حیض آئے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر ہمیں روک لے گی۔ کیا مطلب؟ کہ طواف اس کا ہوا نہیں ہے تو ہمیں تو رکنا پڑے گا اس کی وجہ سے۔ اس سے اندازہ کیا ہو رہا ہے کہ طواف کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر عورت نے طواف نہیں کیا اس کے محرم کو رکنا پڑے گا۔ یہ طواف اتنا ضروری ہے، انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بکرے سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن جناب عائشہ نے وضاحت کی کہ نبی علیہ السلام یہ صفیہ جو ہیں یہ 10 طریق والا طواف کر چکی ہیں، حیض بعد میں آئے ہیں۔ تو آپ نے کہا چلو پھر اب کون سا طواف رہ گیا؟
الوداعی طواف رہ گیا. اسی حدیث نے مسئلہ حل کر دیا کہ الوداعی طواف اس عورت کو معاف ہے جو حیض کی حالت میں ہو. یہاں سے 2 مسئلے معلوم ہو گئے اسی ایک حدیث سے. نمبر 1 یہ معلوم ہو گیا کہ 10 طریق والا طواف جسے طواف زیارت کہتے ہیں، افادہ کہتے ہیں، وہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. اسی لیے آپ نے کہہ دیا تھا کہ صفیہ کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑے گا رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن پتا چلا کہ وہ طواف ہو چکا ہے. اب الوداعی طواف رہتا، آپ نے کہا چلو. اس سے پتا چلا کہ حیضہ عورت کو الوداعی طواف معاف ہے. تو رکن نمبر 1 حج کا کون سا ہوا؟ نیت. نمبر 2 کون سا طواف؟ طواف زیارت، 10 طریق والا طواف جسے طواف افادہ بھی کہتے ہیں. اس کا نام بھی یاد کر لیں ایک اور، اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ طواف افادہ. تیسرے نمبر پہ صفا مروہ کی سعی، یہ بھی ضروری ہے اور اس کے دلائل پہلے ذکر کر چکا ہوں. نمبر 4 چوتھا رکن جو عمرے میں نہیں حج میں ہے، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ عرفات میں وقوف عرفات، عرفات میں ٹھہرنا. جو آدمی عرفات میں ٹھہر گیا 1 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، اس کا رکن ادا ہو گیا. اگر کوئی آدمی بے ہوش ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، جہاز میں بٹھا کے عرفات سے گزار دیں، ایمبولینس میں بٹھا کے عرفات سے گزار دیں، رکن ادا ہو جائے گا. تو یہ کون سا رکن ہے؟ رکن نمبر 4. اس کی کیا اہمیت ہے؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہے عرفات کا. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حج نام ہے. غور کیجئے گا، آپ کہہ رہے ہیں حج نام ہے عرفات کا، یعنی کہ عرفات میں ٹھہرنا یہ ہے حج. تو اس کا مطلب ہے طواف کی خیر ہے. ہاں جی، آپ نے صرف ایک ہی نام لے کے کہا کہ وقوف عرفات یہی تو حج ہے، آپ کہہ رہے ہیں. اس سے یہ تو پتا چل گیا کہ وقوف عرفات رکن ہے، لیکن کیا باقی چیزوں کی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی، مسئلہ سمجھے ذرا، حدیث تو سمجھے دھیان سے. جو آدمی طواف نہ کر سکے 10 تاریخ کو، کب کر سکتا ہے؟ 11 کو نہ کر سکے، 12 کو نہ کر سکے، 13 کو نہ کر سکے. کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بعد میں نہیں کر سکتے. وہ الگ بات ہے کہ آپ افضل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کرنا ہے، بعد میں کرنا ہے. ذی الحجہ کے پورے مہینے میں کر لیں. ذی الحجہ میں نہیں کر سکے، بعد میں کریں، کرنا ہے. اور سنتے جائیں میرے بھائی، سنیں. صفا مروہ کی صحیح جس کی رہ گئی، جیسے آپ کے سامنے یہ سوال آ چکا ہے مجھے، جی ایک آدمی نے پچھلے سال حج کیا تھا، صفا مروہ کی صحیح نہیں کی تھی، میں نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ حج مکمل نہیں ہوا، اب جا کے کرے، سال ہو گیا حالانکہ. تو صفا مروہ کی صحیح اگر رہ گئی ہے، اپنے ٹائم پہ نہیں ہو سکی تو بعد میں کریں. لیکن وقوف عرفات اگر 9 تاریخ کو نہ ہو سکا تو 11 کو کر سکتے ہیں، 12 کو. اس لیے فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ حج نام ہے عرفات میں ٹھہرنے کا، کیونکہ حج اگر عرفات میں نہیں ٹھہریں گے تو حج گیا، حج آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. تو ارکان حج کے کتنے ہوئے میرے بھائیوں؟ 4، 3 عمرے والے اور 1 حج کا. ارکان یاد ہو گیا زبانی جی. اب آتے ہیں حج کے واجبات کی طرف. نمبر 1، میدان عرفات میں ٹھہرنا سورج غروب ہونے تک. جو آدمی عرفات میں پہنچا ہے دن کے ٹائم، اس کے اوپر واجب ہے کہ سورج غروب ہونے تک ٹھہرا رہے. رکن کیا تھا کہ عرفات میں ٹھہرے، چاہے 1 سیکنڈ ٹھہرے. 1 سیکنڈ بھی آپ عرفات میں ٹھہرے ہیں تو حج تو ہو گیا. لیکن اگر آپ دن کے ٹائم عرفات میں ٹھہرے ہیں، مغرب سے پہلے نکل جائیں گے تو آپ نے واجب چھوڑ دیا ہے، دم پڑ جائے گا. یہ کیسے پتا چلا کہ مغرب تک ٹھہرنا ضروری ہے؟ یہ ایسے پتا چلا میرے بھائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات میں آئے، زوال سے پہلے پہنچے، سورج کے غروب ہونے تک وہاں پہ رہے. اگر وہاں پہ سورج غروب ہونے سے پہلے نکلنے کی اجازت ہوتی تو آپ عورتوں سے کہتے تم جا سکتی ہو، بچوں سے کہتے تم جا سکتی ہو، جیسے آپ نے مزدلفہ میں کیا ہے. مزدلفہ میں سہولت دی ہے،
یہاں پہ یہ سہولت اس سے پتا چلا کہ سورج غروب ہونے تک عرفات میں رہنا ہے اس آدمی نے جو دن کے ٹائم پہنچ گیا ہے. اور میرے بھائی جو مغرب تک نہ پہنچ سکے عرفات میں، عشاء تک، فجر تک بھی پہنچ جائے تو حج ہو جائے گا. فجر تک پہنچ جائیں تو حج ہو جائے گا. تو بہرحال یہ حج کا پہلا واجب ہے. حج کا پہلا واجب کیا ہے کہ میدان عرفات میں مغرب تک ٹھہرنا اس آدمی کے لیے واجب ہے جو دن کے ٹائم وہاں آیا ہے. دوسرا واجب مزدلفہ میں رات گزارنا. مزدلفہ میں رات گزارنا یہ کیسے معلوم ہوا کہ واجب ہے، ضروری ہے؟ دلیل کے ساتھ بات کریں گے نا، آپ کو عالم دین بنانا ہے حج کا انشاءاللہ. یہ کیسے پتا چلا کہ مزدلفہ کی رات وہاں گزارنا واجب ہے؟ ایسے نہیں کہ جدھر کو مولوی لے جائے چل پڑے اس کے پیچھے. نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو اور بچوں کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے جانے کی اجازت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ میرے بھائی میرے ساتھ رہے نا. اجازت دی، رخصت دی. اس رخصت نے بتا دیا کہ وہاں پہ رہنا واجب ہے. جب آپ نے عورتوں بچوں کو آدھی رات کے بعد جانے کی چھٹی دے دی تو پتا چلا کہ ویسے وہاں پہ رہنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر وہاں پہ رہنا واجب نہ ہوتا تو آپ ویسے کہتے بھی جو جانا چاہے جائے، جو رہنا چاہے رہے، سنت ہے، افضل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کا عورتوں کو بچوں کو آدھی رات کے بعد اس بات کی رخصت دینا کہ تم مزدلفہ سے جا سکتی ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہ رات گزارنا واجب ہے. ایک دلیل اور بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے جو عرفات میں لیٹ پہنچے تھے، رات کے ٹائم پہنچے تھے، پھر وہ آئے مزدلفہ میں، فجر کی نماز کے ٹائم آپ کو ملے اور وہ صحابی گھبرائے ہوئے لیٹ پہنچے ہیں. اپنے حج کے بارے میں پوچھا کہ میرے حج کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا جو عرفات میں ٹھہرا دن کے ٹائم یا رات کے ٹائم اور پھر مزدلفہ میں آیا، یہاں پہ فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی، اس کا حج ہو گیا. تو بہرحال میرے بھائی اس سے پتا چلا کہ مزدلفہ میں رات گزارنا کیا ہے میرے بھائی؟ ضروری ہے. تو واجب کتنے ہو گئے میرے بھائیو؟ 2. تیسرے نمبر پہ مینا میں پہنچ کر کنکریاں مارنا. 10 تاریخ کو کنکریاں مارنی کتنے جمرے کو؟ 1 کو. اور 11 اور 12 کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہے. یہ کیسے پتا چلا کہ یہ واجب ہے؟ یہ بھی بتاتا ہوں. چوتھا واجب کیا ہے؟ مینا میں راتیں گزارنا. 11 کی رات اور 12 کی رات وہاں پہ گزارنا ضروری ہے. میں واجب کہہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سنت ہے. میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ واجب ہیں وہاں پہ راتیں گزارنی. کون کون سی میرے بھائی؟ 11 کی اور 12 کی. اب یہ جو آخری 2 واجب میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ نسائی شریف کی حدیث ہے، جناب عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ چرانے والوں کو، میرے بھائی توجہ میری طرف، اونٹ چرانے والوں کو مینا کی راتیں معاف کر دی تھیں. کن کو؟ اونٹ چرانے والوں کو کہا تھا کہ مینا کی راتیں تمہیں معاف ہیں. انہیں معاف ہے تو باقیوں کے لیے کیا ہوا؟ ضروری ہوئی نا. آپ نے کہا کہ تمہیں مینا کی راتیں معاف ہیں، تمہارا عذر ہے. کیا عذر ہے؟ جی تم نے اونٹ چرانے ہیں. اور جناب عباس، بخاری شریف کی حدیث، جناب عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا، انہوں نے کہا کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، میری ڈیوٹی ہے زمزم پلاتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ آپ کو بھی مینا کی راتیں معاف ہیں. ان 2 حدیثوں سے معلوم ہوا کہ مینا کی راتیں ان کو معاف نہیں ہیں جن کے پاس کوئی عذر نہ ہو. جن کا عذر ہے، اور عذر کا تعلق حاجیوں سے ہونا چاہیے. ڈاکٹر ہیں جیسے، کسی کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ پولیس میں ہے اور ساتھ حج کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہے مزدلفہ میں مینا کی راتیں، مزدلفہ میں ڈیوٹی لگ گئی ہے، اس کی مکہ میں لگ گئی ہے. بیت اللہ کی خدمت کرنے والے، مسجد خیف کی خدمت کرنے والے حاجیوں کی جو ڈیوٹیاں جن کی لگی ہوئی ہیں ان کو بھی یہ معافی ہے، کیونکہ اونٹ چرانے والے کون تھے؟ حاجیوں کے اونٹ چرا رہے تھے.
اور جناب عباس پانی کن کو پلا رہے تھے؟ حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے. تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ مینا کی راتیں واجب ہیں. اور اب کنکریوں کی دلیل کہاں سے آگے کہ کنکریاں مارنا بھی ضروری ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چرواہوں سے کہا تھا جو اونٹ چراتے تھے کہ تمہیں مینا کی راتیں بھی معاف ہیں اور 10 تاریخ کی کنکریاں مار لو اور 11 اور 12 کی کنکریاں جمع کر لو، ایک دن مار لو. یہ نہیں کہا تمہیں معاف ہیں کنکریاں، یہ نہیں کہا کہ تمہیں معافی نہیں دی، کہا 10 کی مار کے جاؤ اور 11 12 کی جمع کر لو. یعنی کہ 11 کی نہ مارو، 12 کو آ کے پہلے 11 کی مارنا پھر 12 کی مارنا. لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہیں معافی ہے، تمہارے پاس عذر ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ کنکریاں مارنا بھی، میرے بھائی آپ حصہ نہیں دے رہے ساتھ، حج آپ نے کرنا ہے. کنکریاں مارنا کیا ہے میرے بھائیوں؟ ضروری ہے. کتنے واجب ہو گئے؟ لو جی آج سب کہہ رہے ہیں 3 اور کچھ نے کہا 4، باقی خاموش ہیں غلطی نہ ہو جائے. کتنے ہو گئے؟ پھر شروع سے لگیں. نمبر 1 کہ عرفات میں مغرب تک ٹھہرنا واجب ہے اس کے لیے جو دن کے ٹائم آیا ہے. کتنے واجب ہو گئے؟ یہ دعائیں میرے ساتھ سبق یاد کر کے جانا ہے، آپ نے عالم دین بن کے جانا ہے انشاءاللہ حج کا. دوسرے نمبر پہ مزدلفہ کی رات کیا ہے؟ واجب ہے. تیسرے نمبر پہ کنکریاں مارنا 10 تاریخ کو ایک جمرے کو اور 11 12 کو تینوں جمرے کو، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. چوتھے نمبر پہ مینا کی راتیں مینا میں گزارنا کیا ہے؟ کتنے واجب ہو گئے؟ 4. پانچویں نمبر پہ سر کے بال منڈوانے یا کیا کرنے ہیں؟ کٹوانے. منڈوائیں یا کٹوائیں، لیکن یہ آپ کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ ضروری ہیں، واجب ہیں. اور ایک واجب اور رہ گیا الوداعی طواف کے علاوہ. کون سا رہ گیا؟ نہیں، قربانی. جو حج تمتع کر رہا ہے، حج قران کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ قربانی نہیں کرنی تو پھر اگر طاقت نہیں ہے قربانی کی، پھر 10 روزے رکھے گا، 3 حج میں اور باقی جی وہاں جا کے. اور اس کے بعد میرے بھائی آخری چیز جو رہ گئی ہے وہ الوداعی طواف. جب آپ مکہ سے نکلیں گے الوداعی طواف کر کے نکلیں. اگر آپ کی بیگم، آپ کی والدہ، آپ کی بہن جب مکہ سے نکلنے کا ٹائم آئے حالت حیض میں ہوں تو ان کو پھر الوداعی طواف جو ہے وہ معاف ہے، کسی اور کو الوداعی طواف معاف نہیں ہے. میرے بھائی اگر واجب چھوٹ جائے تو کیا جرمانہ ہے؟ دم دینا پڑے گا. رکن چھوٹ جائے تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. لیکن وقوف عرفات کے علاوہ باقی ارکان ایسے ہیں جو بعد میں ہو سکتے ہیں. طواف جو ہے 10 کو نہیں ہو سکا، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، 13 کو کر لیں، 14 کو کر لیں، ذی الحجہ کے پورے مہینے میں کر لیں، اگلے مہینے میں کر لیں، حج پورا کریں اپنا. صفا مروہ کی صحیح بھی ایسے ہے. لیکن اگر وقوف عرفات چھوٹ گیا تو آپ کا حج آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق